جس کو چینل کہتے ہیں وہ 10 چینل ہیں. یہ کل ملا کر 140 چینل بنتے ہیں جس کو پیمرا جو ہے وہ لائسنس دیتا ہے. اب جو 2002 کا پیمرا آرڈیننس ہے اور آج 2023 ہے تو میڈیا لینڈسکیپ جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت ڈائیورسیفائی ہو گیا. اس کے اندر اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ ڈفرینٹ چینلز موجود آ گئے ہیں. اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو ایک نیا دور ہے جس میں ہم سب جس سے گزر رہے ہیں وہ ایک اور اظہار کو رائے کو دینے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا. یہ تمام چینلز جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی یہ تمام چینلز الیکٹرانک سائبر اسپیس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں. اور اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں جو 4 سال میڈیا کے اوپر سینسرشپ رہی، میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اس گورنمنٹ کو صنعت یافتہ میڈیا پریڈیٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خطاب ملا. اور یہ خطاب ان کے سیاسی حریفوں نے نہیں دیا، سیاسی مخالفین نے نہیں دیا، یا پاکستان میں کسی ادارے نے نہیں دیا. یہ ان کو خطاب انٹرنیشنل جو پرسیپشن انڈیکس کے ذریعے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ اظہار رائے کے اوپر، انہوں نے میڈیا پریڈیٹر کہا. کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے چلتے پروگرام ایک جنبش سے پیمرا کے آرڈر سے بند ہو جاتے تھے، چینل صرف پیمرا چیئرمین کے سائن سے بین ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا سائن کرتا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جو یہ صحافی ہے یہ چینل پہ کام نہیں کر سکتا. یہ تھی پچھلے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا رہا پیمرا کو استعمال کر کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں بھی لگیں، صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، پسلیاں بھی ٹوٹیں، اغوا بھی ہوئے، چلتے پروگرام بند بھی ہوئے، اور اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے. سب سے جو اگزامپل میں دیتی ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی، جن کو وہ کیس جس پہ اب سب بری بھی ہو گئے ہیں اور سیاسی انتقام اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیتے لیتے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کے کیس میں جیل میں ڈال دیا. یہ میسج دیا کہ اگر یہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو یہ 4 سال کی کہانی ہے. اور اسی 4 سال میں ایک PMDA کا بھی شوشہ چھوڑا گیا جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ. جی ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلا اوپننگ چیز تھی وہ میڈیا کی زبان بندی، ان کا گلا گھونٹنا. اور اس کے اوپر ہم سب نے دھرنے دیے، ہم سب نے اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، اس کو میں نے چیئر کیا. اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو اس وقت تھے، بلاول بھٹو، ہر پارٹی، JUIF، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہر پارٹی نے، ہر میڈیا کی تنظیم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو منظور ہونے سے ناکامیاب کیا، اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس وقت 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پہ چپیڑے مارتا تھا. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، رپورٹ بھی ہوا، دھمکیاں دیتا تھا. وہ یہ PMDA جب بن رہا تھا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا کیسے پاس نہیں ہوتا، کیسے مخالفت ہوتی ہے. تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پارٹی کے اعتماد سے، میاں نواز شریف کے اعتماد سے، شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے، جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی، جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے. اور اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب، ابراہیم صاحب، اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب PBA کے جنرل سیکرٹری، طاہر خان صاحب، ناز آفرین صاحبہ APNS سے، سرمد علی صاحب APNS سے، شہاب زبیری صاحب، اعجاز صاحب CPNE سے، اظہر عباس صاحب امینڈ سے، حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے، محمد ملک امینڈ سے، اور مسٹر ناصر زیدی PFUJ سے، اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے.
یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو، اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، اس کے بعد جون میں ہوئی، اس کے بعد جولائی میں ہوئی، اس کے بعد اگست میں ہوئی، پھر مارچ 15 میں ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی، اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی، انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی، کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی، کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا، کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کنسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کنسلٹیشن کرتے تھے۔ یہ پورا پروسیس جو تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں، ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس، میڈیا ایتھکس، میڈیا رسپانسبلٹی، ڈیفینیشن آف فیک نیوز۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی، جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے، جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے، ان کے اشتہارات کاٹتے تھے، تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ رپورٹر بہت بولتا ہے، یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے، یہ ہم نے بھگتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے، شفافیت دینے کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے۔ یہ حکومت کا بل نہیں ہے، میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں۔ یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں، جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی۔ اور جب ہم نے یہ کنسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے، ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا۔ یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی، جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms۔ اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms۔ یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن۔ یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی۔